اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی طرح مدنی سورہ ہے، اور اس کی ایک ویڈیو تو ہم نے بنا لی ہے، اور یہ دوسری اس کی ویڈیو ہے، اور ہم آیت نمبر 8 پہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے مالک، یعنی اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، نہ پیدا کر ہمارے دل میں کجی یعنی ٹریڑ، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ دو قسم کی آیتیں بیان کر رہا ہے، ایک ام الکتاب جس پر بنیاد ہے دین کی، اور دوسری متشابہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جن کے دل میں ٹریڑ ہوتا ہے نا، وہ متشابہات کے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ تعویذ والے یہ سارے اسی متشابہات میں نکالے ہوتے ہیں ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ بتایا کہ اس کے بعد جو جن کے ٹریڑ ہوتا ہے یہ اسی کے پیچھے در پہ لگے ہوتے ہیں، اور جن کو عقل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بس حق ہے، ہم اسی کو مان رہے ہیں، ہمیں اس کی معنی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہ ہمارے دل میں ٹریڑ نہ پیدا ہو دعا سکھا رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دعا سکھا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں اسٹارٹنگ میں یہ آتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، پیدا نہ کیجیے ہمارے دلوں میں ٹریڑ اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ یعنی وہ ٹریڑ والی بات کہ ہمارے دل میں ٹریڑ نہ پیدا ہو، ہم اس کے پیچھے نہ لگیں، اور بخش ہمیں اپنی جانب سے، اپنی جناب سے ہمیں بخش دے۔ دیکھیں ہم ڈائریکٹ بخشش مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ بخش دے اپنی جناب سے۔ آگے آتا ہے، اے ہمارے مالک، بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو ایک دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن۔ اور پھر آتا ہے، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ قیامت آئے گی۔ جو چیز اللہ وعدہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اس وجہ سے جو قرآن میں چیز آ جاتی ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے، پھر اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ چیز اسی طرح ہوتی ہے۔ اسی لیے تو دلیل ہے یہ قرآن کا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے کتابوں کا ان سے پوچھا تھا کہ آپ دلیل بتاؤ، یعنی میں نے اگر کوئی کتاب میں آپ کو بتایا تھا، چیز جو بتائی تھی وہ آپ مجھے بتائیں، دکھائیں، تو یہ دلیل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی انکار کیا ہے، وہ نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ چل نہیں رہے ہیں، ہرگز نہ بچا سکے گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے۔ کیونکہ انسان کو بچانے کے لیے دو چیزیں کام آتی ہیں، ایک اولاد ہوتا ہے جس پہ انسان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یار کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو اولاد ہے نا میری۔ دوسرا اس کا مال ہوتا ہے، پیسہ، کہ میرے پاس پیسہ ہے، لوگ کیا کریں گے۔ یہ جو باقیوں پہ لوگ لگے ہوتے ہیں نا، یہ تو انہوں کو شیطان نے لگایا ہوتا ہے۔ انسان کے کام کی یہ دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں تبھی انسان اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کسی نے کوئی دکان کھولی ہوتی ہے تو نوکر پہ بھی خود نظر رکھ رہا ہوتا ہے
کیونکہ نوکر کا تو اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ نوکر کسی بھی ٹائم ہاتھ مار لے، لیکن اپنے بیٹے کو جا کر بٹھا دے گا کہ بیٹا ادھر خیال رکھنا، اس پہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو دو چیزوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنے اولاد پہ اور وہ مال جو اس کے پاس ہوتا ہے، کہ ان کو وہ ہرگز نہ بچا سکیں گے، اولاد بھی اور مال بھی، اللہ کی پکڑ سے۔ مثلا جن پہ آپ کو بھروسہ ہے نا، وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے، اور یہی لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ ان کے لچھن، ان کے اعمال آل فرعون اور ان لوگوں کے لچھنوں جیسے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کافر ہیں نا، ان کے لچھن کس طرح کے بتا رہے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے کس طرح کے، آل فرعون یعنی فرعون کے جو ساتھی تھے، ان کے لچھن آل فرعون اور ان لوگوں کے لچھنوں جیسے ہیں جو پہلے گزرے ہوئے ہیں، یعنی بالکل اسی کی لائن میں، نمرود، فرعون جو پہلے گزر چکے ہیں، جنہوں نے نہیں مانے تھے، ان جیسے ہیں۔ جھٹلایا تھا انہوں نے ہماری آیات کو، انہوں نے نہیں مانا تھا، سو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کی گناہوں کی پاداش میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا؟ پکڑ لیا تھا۔ اور یاد رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے لچھن ٹھیک نہیں ہوں گے تو اللہ کیا ہے؟ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہہ دو اے محمد، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی جنہوں نے انکار کیا ہے، کہ وہ وقت دور نہیں جب تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی تم گر جاؤ گے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج کل پوری دنیا میں جو مسلمان گرے ہوئے، کیونکہ انہوں نے گرنا تو ہے، ان کے لچھن آل فرعون جیسے جو ہیں، قرآن پہ انہوں نے ختمے نکالے ہوتے ہیں، سود وہ کھا رہے ہوتے ہیں، سارے کام غلط انہی کے بھی ہیں، صحیح کوئی چیز کسی کو دینی نہیں ہوتی ہے، ہر برائی کی جڑ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو کلمہ پڑھا ہوتا ہے، جو آیتیں پڑھی ہوتی ہیں، وہ صرف ایک تو پڑھی ہی ہوتی ہیں، پڑھی بھی نہیں ہوتی ہیں، پڑھی ہوتی ہیں۔ اگر پڑھی ہوتی ہیں تو وہ عربی سمجھنا تو ان لوگوں نے کچھ ہوتا نہیں ہے، پھر مغلوب نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ وہ وقت دور نہیں جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ جہنم کی طرف ہانک کے جانا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم نے یہ جو ابھی ویڈیو کمپلیٹ کر رہے ہیں، یہ آیت نمبر 12 پہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری ویڈیو آئے گی 12 کے بعد جو 13 آئے گی، اس میں اب ہم کو آگے بتائیں گے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کو سمجھیں، انسان خطا کار ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ہر انسان نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اگر جس قوم میں قومیت کے لیول پہ برائی آتی ہے تو پھر وہ حال یہی ہوتا ہے جس طرح وہ پاکستانیوں کا ہو رہا ہے۔ یہ قومیت لیول پہ اگر کوئی برائی پروان چڑھتی ہے تو، اور انفرادی ہوتا ہے تو پھر وہ جان بھگتتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور انبیاؤں نے بھی یہی کیا ہے۔ دیکھیں صرف یہ نہیں کیا رجوع تو شیطان نے نہیں کیا تھا، باقی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر غلطیاں شروع ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ پھل مت کھا تو وہ کھا بیٹھے شیطان کے کہنے پہ، تو ان سے بھی غلطی ہوئی اور رجوع کر لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں
آگے آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، کافی انبیاء ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جن سے غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن غلطیوں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ خود سورہ فتح میں آتا ہے کہ یہ نبی ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے۔ اس کا مطلب ہے غلطیاں ہوئی تھیں، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کا یہ شیوا ہے، اس پہ انسان کو یہ نہیں کہ غلطیاں جو ہے نا وہ بندہ مانے ہی نہیں، غلطیوں سے پاک اللہ سے غلطی نہیں ہوتی ہے، باقی سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر رجوع ہونے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اس کو ایسے کر دیتا ہے کہ بالکل یہ جو غلطیاں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ صرف اس وجہ سے کہ باقیاں غلطیاں نہ کرو، لیکن اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ پھر رجوع کرو، شیطان کی طرح اکڑو مت۔ میں نے بتایا اکڑ کھانے والا کام جو ہے نا وہ شیطان کا ہے، انسان کا شیوا ہی نہیں ہے یہ کہ انسان اکڑ کھانی کرے۔ تو لہٰذا آپ قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھ سمیت اس قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔